چلیے انشاءاللہ اس موضوع کو مزید شروع کرنے سے پہلے ایک غلط فہمی ہے، اس کو میں تھوڑا دور کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بالخصوص ہمارے سلفی مساجد میں، سلفی منابر پر، ہمارے اپنے پروگراموں میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے. وہ یہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک درخت کو دیکھا، لوگ اس کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے، بلکہ وہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، اس کے لیے ایک تقدس کا مسئلہ بنتے جا رہا تھا. آپ نے معلوم کیا کہ وہ کیا درخت ہے. لوگوں نے کہا کہ اسی کے نیچے بیعت ہوئی تھی، بیعت الرضوان، اور آپ نے اس کو ختم کر دیا، اس لیے کہ صدًا لذریعۃ الشرک. ہم نے سنا ہے نا، یہ کافی مرتبہ سنا ہے، نہیں سنا ہے؟ آپ لوگوں نے نہیں سنا؟ ہاں یا نہیں سنا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ ایسا کوئی درخت تھا ہی نہیں جسے آپ نے کاٹا ہو. وہ خود ایک من گھڑت بات ہے. آپ نے جو درخت کاٹنے کی جو بات ہے، ایک تو وہ روایت ہی صحیح نہیں ہے. اس روایت کو صحیح مان بھی لیا جائے تو وہ درخت ایک فرضی درخت ہے، اس لیے کہ خود صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ درخت کون سا درخت ہے. ہمارے اس دور میں بالخصوص یہ جو کتاب ہے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی، عالم اسلام کی ایک بڑی شخصیت، دنیا کی مانی جانی شخصیت، جن کا دنیا کے کونے کونے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اثرات کو جو ہے پہنچایا، آپ کی تعلیمات کو. آپ کی تعلیمات مراد آپ سے مختص نہیں ہے، آپ کی جد و جہد کو، آپ کی کوششوں کو. بڑے مخلص، چھوٹی چھوٹی کتابیں لیکن انقلاب برپا کرنے والی کتابیں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی. لیکن اس میں آپ نے ایک باب قائم کیا، باب من تبرک بشجرۃ او حجر ونحوہما. تبرک تفاعل کے وزن پر، یعنی جو فعل ہے پوری توانائی سے اس کو حاصل کرنا. کسی بھی درخت سے، کسی بھی حجر سے تبرک لینا، برکت سمجھنا، اس کو برکت کا ذریعہ سمجھنا. اس سے متعلق جو آثار لائے ہیں وہ تو صحیح ہے، لیکن اس عنوان کے تحت شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک بات کہی ہے جو زیادہ لوگوں میں اثر کر گئی. وہ شیخ ابن عثیمین کے حوالے سے نہیں بتا رہا ہوں، سبھی کے اس دور میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی القول المفید جو اس کی شرح ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 127 میں کہ قولہ، یہ جو شجرن جو ہے یعنی بشجرین نکرہ ہے، کہتے ہیں کہ اسم جنس، اس میں سارے درخت آ جاتے ہیں، صرف بیعت الرضوان والا درخت میں، ہر درخت. اس کے بعد کیا لکھا انہوں نے؟ کہا کہ وَمِنْ حَسَنَاتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ أنه لما رأى الناس ينتابون الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان امر بقطعها. کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو عہد خلافت کی جو محاسن ہیں، ان محاسن میں قابل نمایاں بات ایک ہی بھی تھی کہ آپ نے اس درخت کو کٹوا دیا، جس درخت کو لوگوں نے تقدس کا ایک جامہ پہنا دیا اور اسے کیا کچھ بنا دیا تھا. اب یہ جو بات ہے ذرا میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں. یہ جو درخت آپ نے کاٹا تھا عمر بن خطاب نے رضی اللہ عنہ، ایک فرضی درخت تھا. وہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات ہی سرے سے ثابت نہیں ہے کہ عمر بن خطاب نے جو درخت کاٹا تھا وہ کوئی قصہ بھی ہے. ایک روایت ملتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، یہ امام ابن شیبہ رحمہ اللہ، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام طبری، ابن خزیمہ رحمہم اللہ اجمعین، ان سب کے یعنی استاد شمار ہوتے ہیں، شیخ شمار ہوتے ہیں. محمد ابن عثمان ابن ابی شیبہ کے چھوٹے بھائی ہیں، 235 ہجری سنہ وفات ان کا. یہ جو مصنف ہے آپ کی المصنف، اس کے بارے میں کبھی بتلاؤں گا باذن اللہ. اس میں کتاب الصلاۃ ایک باب قائم کیے ہیں، باب فی الصلاۃ عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم واتیانہ، اللہ کے رسول کی قبر کے پاس نماز پڑھنا اور اس کے پاس آنا. کئی آثار لائے، کچھ روایتیں لائے، کچھ احادیث. اس میں ایک روایت لائے ہیں، کہتے ہیں قال، یعنی ابن ابی شیبہ کہتے ہیں رحمہ اللہ، قال حدثنا معاذ، یعنی معاذ ابن معاذ العنبری، امام بخاری، امام مسلم وغیرہ کے بھی استاد ہیں. 193 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. بصرہ کے بڑے عظیم عالم تھے وہ، بلکہ احمد بن حنبل نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ الیہ التثبت یعنی الیہ المنتہى فی التثبت بالبصرہ، بصرہ میں
جو ایک سب سے زیادہ ثقہ جو عالم ہوتے ہیں، سب سے زیادہ انحصار کسی پہ ہو سکتا ہے تو وہ یہی انہی پہ جا کے بات رکتی ہے. سب سے عظیم عالم دین معاذ بن معاذ العنبری، وہ اپنے استاذ عبداللہ ابن عون ایوب السختیانی رحمہ اللہ ان کے اقران میں شمار ہوتے ہیں. یہ خود اپنے آپ میں بڑے جید عالم دین. وہ اپنے استاذ نافع سے محمد ابن سیرین، اب دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. عبداللہ ابن عون سے، وہ اپنے استاذ نافع سے رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایک خبر پہنچی. کیا خبر؟ کہ ان اناسا یاتون الشجرہ التي بویع تحتها، کہ لوگ اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فامرها فقطعت، آپ نے حکم دیا تو وہ درخت کاٹ دیا گیا. یہ جو روایت ہے اس کے جو محقق ہیں، یہ اپنے آپ میں ایک عظیم محقق ہیں، بڑے عظیم عالم دین دور حاضر کے، دکتور سعد بن ناصر الشفری حفظہ اللہ، انہوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. البتہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے تحذیر الساجد بہت تلاش کیا، ہمیں آخرکار کتاب نہیں ملی، وہ اس میں انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے. میں کتاب دیکھا نہیں، وہ الشاملہ میں دیکھا میں، اس میں انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے. اب غور طلب بات کیا ہے، دیکھیں یہ جو درخت ہے ایک فرضی درخت، خود صحابہ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ درخت کون سا درخت ہے جس درخت کے نیچے بیعت کی گئی. صحیح بخاری میں اس طرح کی بے شمار روایت ملتی ہے، میں آپ کو بتلاتا ہوں. صحیح بخاری میں کتاب المغازی حدیث نمبر ہے 4162، دیکھیں آپ، دیکھیں 4162 حدیث نمبر، کتاب المغازی میں الحدیبیہ ایک باب قائم کے امام بخاری نے رحمہ اللہ. الحدیبیہ کا پورے غزوہ کا تعارف کروایا آپ نے، کتنے صحابہ تھے اس میں، کہاں سے کہاں گئے، پوری تفصیلات اس میں. اب دیکھیں ایک اور طلب بات، کون کون صحابی تھے اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے کہا ایک معروف عالم دین، معلوم فقہاء سبع میں شمار ہوتا ہے، سعید رحمہ اللہ، آپ کو سعید بن مسیب عمر میں پیدا، جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پیدا ہوئے آپ، 94 ہجری سے ولادت ہے، وفات ہے ان کا 93 ہجری. سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کے والد بھی صحابی، ان کے دادا بھی صحابی، الحسن ان کے دادا کا نام ہے، مسیب ان کے والد کا نام ہے، صحابی ہی وہ. کہتے ہیں کہ ان کے والد بھی بیعت الرضوان میں تھے اور انہوں نے بھی بیعت کی. کہتے ہیں کہ لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها، کہ میں نے بھی اللہ کے رسول سے بیعت کی تھی لیکن اس کے بعد آیا میں خود درخت کو نہیں پہچان سکا. وہ کون سا درخت ہے، کتنے درخت ہیں، کس نے جو یہ فلاں درخت کے نیچے ہی آؤ کر کے کون بلائے تھے، کسی درخت کے نیچے کھڑے تھے تو بیعت ہو گئی تھی. فلم اعرفها، اس کے بعد کہتے ہیں ثم انسیتها، پھر تو ہمارے ذہنوں سے وہ چیز بھلا بھی دی گئی. اب دیکھو ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک تابعی طارق ابن عبد الرحمن، کیا نام، طارق ابن عبد الرحمن، وہ کہتے ہیں کہ انطلقت حاجا، ایک مرتبہ میں حج کے لیے گیا تھا، فمررت بقوم يصلون، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. قلت ما هذا المسجد، کہا کہ کون سی مسجد ہے، قالوا هذه شجرة حيث بايع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی یہ وہی درخت ہے جس کے نیچے اللہ کے رسول نے بیعت کی تھی علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا اب دیکھو انہوں نے، فاتيت سعید بن المسیب، سعید بن المسیب عام آدمی نہیں تھے، عظیم عالم دین، بہت عظیم عالم دین، فقہاء سبع میں شمار ہوتا ان کا. تو ان کے پاس میں آیا، آنے کے بعد میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے اس درخت کے نیچے اللہ کے رسول نے بیعت کی اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. تو سعید بن مسیب کا جواب دیکھیں کتنا زبردست جواب ہے. وہ جواب دیتے ہیں حدثنی ابی، میرے والد نے مجھے بیان کیا، انه كان في من بايع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تحت الشجرہ، میرے والد بھی انہی میں سے تھے جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی. فلما خرجنا من العام المقبل نسیناها فلم نقدر علیها، ہم دوسرے ہی سال گئے تھے، حدیبیہ کا جو مقام ہے نا، مکہ سے جو جدہ جاتے ہیں نا، جدہ آج حدیبیہ نام نہیں ہے اس کا، شمسیہ نام ہے اس کا. اللہ کے فضل و کرم سے گیا تھا میں اس علاقے میں، کچھ بناوٹی چیزیں بنا کے رکھے حدیبیہ میں لیکن ثابت شدہ چیزیں نہیں ہو. اللہ تعالیٰ باقی رکھے اس حکومت، اس توحید پر اس حکومت کو، انہوں نے ان ساری چیزوں کا ازالہ کر دیا الحمدللہ. تو حدیبیہ میں آج بھی کچھ چھوٹا سا کنواں، کچھ ایسے معمولی دیوار جیسی کچھ بنا کے رکھے، وہ سب نہیں بناوٹی چیزیں، ترکی دور کے چیزیں ہیں وہ. تو کہتے ہیں کہ فلما خرجنا من العام المقبل، دوسرے ہی سال گئے تھے ہم، نسیناها فلم نقدر علیہا، ہم اس پر قدرت ہی نہیں پا سکے کہ وہ جگہ کون سی ہو، کون سا درخت ہے. اب دیکھو فقال سعید، سعید کہتے ہیں رحمہ اللہ،
ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم يعلموها وعلمتموها انتم فانتم اعلم. اللہ کے رسول کے صحابہ علیہ السلام، آپ کے صحابہ آپ پر بیعت کی، آپ کو وہ درخت نہیں معلوم ہو سکا اور تم کو وہ درخت معلوم ہو گیا کہ اس کے نیچے جا کے نماز پڑھ رہے ہیں. صحابہ کو نہیں معلوم. بات واضح ہو رہی میرے آپ کو؟ دیکھو ایک اور روایت لے کر آئیں. فعمیت علینا. بہرحال ایک اور حدیث سناتا ہوں میں آپ کو، یہ حدیث اور قابل غور ہے. حدیث نمبر ہے صحیح بخاری کی کتاب الجہاد باب البیعۃ فی الحرب علی اللہ یفروا. حدیث نمبر ہے 2958. 2958. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، معلوم ہے نا آپ کو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے والد سے پہلے بیعت کی. عمر میں تو چھوٹے ہیں، بیٹے ہیں، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الفتن میں دیکھیں گے آپ، کہ میں نے بیعت کر لی تھی اور میں میرے والد کو نہیں دیکھا. میں فوراً ڈھونڈا میرے والد کو ایک درخت کے نیچے کھڑے. کہا کہ ابا جان سب بیعت دے رہے آپ یہاں؟ تو یہ پہلے بیعت لی انہوں نے، بعد میں جا کر کے انہوں نے بیعت لی تھی عمر بن خطاب نے رضی اللہ عنہ. اب دیکھو اس روایت پہ آپ کیا نمبر بولا میں؟ 2950 پر 8. جی دیکھو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ بڑی قابل غور بات. ابن عمر ہیں، معلوم ہے ابن عمر کون؟ نہیں اس لحاظ سے نہیں پوچھ رہا ہوں میں. صحیح بخاری میں کتاب الصلاح کا ابتدائی چیپٹر پڑھ کے دیکھیں آپ. عبداللہ بن عمر سے 7 روایتیں لائے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ ایک ہی سند سے. عبداللہ بن عمر وہ صحابہ میں شمار ہوتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام راستے میں، مسجد نبوی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کہیں آپ نے سفر کیا ہو، جیسے آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ساتھ تھے، آپ نے کہاں کہاں نماز پڑھے وہ جگہ تک معلوم تھی ان کو. ان کے بیٹے سالم کہتے ہیں رحمہ اللہ، میرے والد کو میں دیکھتا تھا کہ جہاں وہ نبی نماز پڑھے اسی جگہ میں اتر کے نماز پڑھتے، پھر آگے بڑھتے، پھر کسی جگہ کو دیکھتے اسی جگہ میں اتر کے نماز پڑھتے. یہ وہ صحابی، اس قدر گہری نظر تھی ان کی. یہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر، ایسے نام نہیں لے رہا ہوں میں، یہ سامنے رکھ کر کے آپ سوچئے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ رجعنا من العام المقبل، اس کے دوسرے ہی سال ہم گئے تھے وہاں پہ، اسی سفر میں واپسی پر میمونہ سے شادی ہوئی تھی رضی اللہ عنہا، صرف کے مقام پر، تنعیم سے آگے آخری بیوی تھی آپ کی وہ شادی کے اعتبار سے. وہ کہتے ہیں کہ رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها. کہتے ہیں کہ اس درخت کے لیے ہم برابر تلاش میں تھے. ہم جیسے لوگ ہیں آج جا کے تلاش کرنے کے لیے، وہ لوگ جو درخت کے نیچے تھے، اور ابن عمر جیسے لوگ بات کر رہے ہیں. ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ ہم برابر تلاش کرتے رہے. فما اجتمع منا اثنان، ہم میں سے 2 آدمی بھی ایک رائے پہ قائم نہیں ہو سکے. کوئی کہتا کہ وہ درخت، کوئی کہتا وہ درخت، کوئی کہتا وہ درخت. ہم سبحان عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں ان کو ہی پتہ نہیں کون سا درخت ہے، اور وہ بھی دوسرے سال. ایسے نہیں کہ جو کسی زمانے میں پورے درخت کاٹ دیے گئے ہو، معلوم نہیں، ان کے زمانے کی بات ہے، ساری چیزیں یوں ہی تھی، پتہ ہی نہیں. اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وہ درخت ہمارے ذہنوں سے نکال دیا گیا، اور اس کی وجہ بتلاتے ہیں کہ کانت رحمتا من اللہ، یہ اللہ کی رحمت تھی ہمارے حق میں، یہ اللہ کی رحمت تھی ہمارے حق میں. اللہ جزائے خیر دے حافظ ابن حجر کو رحمہ اللہ، وہ اس حدیث کی شرح میں بڑی پتے کی بات انہوں نے کہی. جلد نمبر 7 دیکھیں فتح الباری کی، جلد نمبر 12 ہے وہ. جی صفحہ نمبر ہے 531. دیکھیے ابن حجر کیا کہتے ہیں رحمہ اللہ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں الحکمت فی ذالک، الحکمت فی ذالک، اللہ کے رسول کے صحابہ سے وہ چیز نکال دی گئی، وہ درخت کون سا ہے، اور کانت رحمت من اللہ. والحکمت فی ذالک وهو الا يحصل بها افتنان لما وقع تحتها من الخیر فلو بقیت. آپ یہ جو اس میں جو خیر ہے اس درخت کے نیچے، یا اس درخت میں جو سکینہ جو نازل ہوئی اور اس میں بڑی تاریخ جو وابستہ ہے اس سے، وہ ایک فتنہ کا ذریعہ بن سکتی تھی. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ تعظیم بعض الجہال لها حتى ربما افضى بهم الى اعتقاد ان لها قوة نفع او ضر كما نراه الان مشاهدا فيما هو دونها. کہتے ہیں کہ بعض جہال کے لیے اس شرک کا ذریعہ بن سکتا تھا، پھر وہ آگے چل کر کے اس درخت کو نفع کا یا ضرر سے بچنے کا ایک ذریعہ سمجھ لیتے ہوں گے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ ذہنوں سے ہی نکال دیا. تو یہ اس میں حکمت ہے. تو اہل علم برابر یہ کہتے آ رہے ہیں
دیکھو نا تاریخ کی ایک مثال میں اور دیتا ہوں آپ کو. یہ تفسیر طبری تاریخ طبری ہے وہ تفسیر طبری. دیکھو یہاں پر محمد ابن جریر طبری معلوم آپ لوگوں کو, ابو جعفر محمد ابن جریر طبری 310 ہجری سن وفات ہے ان کا, 310 اور 224 سن ولادت. امام بخاری امام مسلم وغیرہ کے استاد شاگرد ہیں, یعنی چھوٹے تلامذہ میں سے, کم عمری میں انہوں نے علم حاصل کیا امام بخاری سے رحمہ اللہ, تبرستان کے. تو یہ کہتے ہیں وزعموا, ایک روایت لے کر آئے ہیں بکیر بن اشد سے, کہتے ہیں کہ تابعین یہ کہتے تھے وزعموا ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مر بذلك المكان بعد ان ذهبت الشجره فقال اين كانت. عمر بن خطاب پہلے زعموا, سمجھ رہے ہیں آپ, زعما کے معنی جانتے ہیں, ظنہ سے بھی گرا ہوا معنی, وہم اور زعم میں کچھ خاص فرق نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب حج کے لیے گئے تھے, اس جگہ سے گزر ہوا ان کا, تو کہا کہ اين كانت, کہاں تھا درخت وہ. فجعل بعضهم يقول هنا وبعضهم يقول ها هنا, کسی نے کہا کہ وہاں تھا, کسی نے کہا, انہی کو نہیں پتا ہے. یعنی حدیبیہ کس سال کو ہوا تھا واقع, صلح حدیبیہ 9/6 کو, 6 ہجری کو, 7 ہجری کا واقعہ, جب اللہ کے رسول علیہ السلام جو عمرہ قضا کے لیے گئے تھے. شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ بڑے دلچسپ انداز میں لکھے ہیں, پڑھیے گا آپ اس کو. تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فلما کثر اختلافهم, تکلف کیا لوگوں نے اور خوب اختلاف ہوا اور خوب تکلف سے کام لیا, تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلو چلو یہ سب تکلف پسند نہیں ہے, اس کو جو بھی ہے نا اس کو بھی کاٹنے کا حکم دیا انہوں نے. جو فرضی ہے, جو لوگوں نے یہاں وہاں جو جسے بولے وہ سب کاٹ دو بولے, ورنہ پھر وہ بھی جو ہے ایک نمونہ بن جائے گا بعد میں. تو اصل درخت کیا ہے کسی کو پتا نہیں. امام حاکم رحمہ اللہ, ان کی جو کتاب معرفت علوم الحدیث ہے, اس فن کی ابتدائی کتابوں میں شمار ہوتی ہے. امام حاکم رحمہ اللہ, امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کتاب میں النوع الاول, النوع الثانی, النوع الثالث ایسے لکھتے ہیں. النوع السابع میں صحابہ کے جو مراتب ہیں اس کو لکھا. نوواں جو مرتبہ ہے صحابہ کا, کہتے ہیں اہل بیعت الرضوان, ان کا مرتبہ بیان کیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ حدیبیہ کا مقام بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو ہے والحدیبیہ بئر, حدیبیہ آج بھی کنواں ہے, فرضی کنواں, کنواں بھی فرضی ہو, وہ کنواں بھی جو ہے فرضی ہے, اور بالکل ایسی بالکل المکان الاماکن الخریبہ بولتی ہیں نہیں, بالکل بنجر زمینوں کی طرح پڑی ہوئی وہ. تو کہتے ہیں کہ والحدیبیہ بئر وكانت الشجرة بالقرب من البئر ثم ان الشجرة فقدت بعد ذلك فلم توجد. یعنی شروع دن سے بات آ رہی. شیخ البانی رحمہ اللہ بولتے ہیں, ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ایک جگہ پر کہ آج بھی ایک درخت ہے جو مینا اور مکہ کے درمیان, جبکہ حدیبیہ, مینا اس طرف آتا ہے مکہ کے اور حدیبیہ اس طرف آتا ہے تنعیم سے ہوتے ہوئے جب جدہ کی طرف جاتے ہیں, اور یہ طائف کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں سے مینا قریب پڑتا ہے. تو مینا اور مکے کے درمیان بھی جو ہے ایک درخت ہے. ابن حجر کہتے ہیں کہ وہ درخت کو آج لوگ سمجھ رکھا ہے کہ یہ درخت بھی کوئی مبارک درخت ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کا انتقال 1420 میں ہوا. 1951 میں جب شیخ البانی نے حج کے لے گئے تھے, کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے لے کر کے 10 سال تک, 1961 میں جامعہ اسلامیہ کی تاسیس ہوئی تھی, 10 سال تک برابر احد کے میدان میں شہداء احد کے شرقی جانب جو پہاڑ کے قریب ہے, جبل عینین جو ہے, جبل الرمات, تو وہاں پر بھی ایک درخت ہے, لوگ اس پر کپڑے ڈال کے رکھے ہیں تعویذ وغیرہ باندھ کر کے. شیخ البانی کہتے ہیں کہ 10 سال تک برابر تھا درخت وہ. حکومت سعودیہ نے بعد میں اس کا ازالہ کیا. تو اس طرح کے جو ہے بالکل بیکار کے درخت لگے ہوئے ہر جگہ پر پڑے ہوئے ہیں والعیاذ باللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فرضی چیز تھی جس کا تعلق عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو ختم کیا تھا, حقائق سے کوئی تعلق نہیں اس کا. جو فرضی تھا نا اسے بھی انہوں نے کاٹا, اور وہ کاٹنے والی روایت بھی صحیح نہیں ہے. صحیح ہو بھی جائے تب بھی فرضی درخت ہے وہ.